اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ عمران خان کا وہ ایڈریس لائیو دکھایا جائے گا اور یہ تاریخی کتاب ہوگا، آپ دیکھیں گے قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک اور مسئلہ جس پر میں آپ کو جو ہے وہ بھی شدید مذمت کرتا ہوں، میں یہ جو چڑھ دورے ہیں اس وقت عدلیہ پر، جو انہوں نے یلغار ایک مار رکھی ہے عدلیہ پر اس وقت، اور ان کو جو ہے کاؤ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو جو ہے انڈر پریشر کرنے کے لیے، اور یہ جو پراکسی کہا گیا، اور جس پراکسی کے بارے میں ماشاءاللہ ایک سینٹ میں بڑی دھواں دھار تقریر کر کے تو کہا گیا جرأت کیسے ہوئی آپ کو مجھے پراکسی کہنے والی۔ یہ شرم آنی چاہیے کہ اس انداز سے سپریم کورٹ کو جو ہے للکارا جا رہا ہے۔ ان ایوانوں میں پارلیمان میں اگر آپ دیکھیں آئین بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ عدالتی زیر تجویز مقدمات پر کوئی بحث، کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اور ججز کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ چیئر کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں بانگ دہل للکار رہے ہیں ججز کو، اور بلکہ یعنی اس حد تک ناشائستہ زبان استعمال کی گئی ہے وہاں۔ ایک نے نہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے نام لینے سے بھی ان کا قد بڑھتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ ایک نہیں، بہت سارے وہاں گماشتے جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ بشمول وزیر قانون کے، جنہوں نے بڑا وہاں زور شور سے کہا او بھائی تم آئینی ایک ادارے کو کس طرح سے جو ہے زیر نگی کر سکتے ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے اب انہوں نے عدلیہ پر چڑھائی کی ہے، پوری لیگل فریٹرنٹی پوری جو ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کون ججوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی۔ اگر یہ توہین عدالت کریں گے تو آرٹیکل 204 ان پلے آئے گا، اور یہ کہنا کہ جی ججز کو 204 اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور دنیا میں ختم ہو گیا ہے، اور کس دنیا کی بات کرتے ہو تم؟ اس دنیا کی ذرا تقلید تو کرو۔ اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مینڈیٹ چوری اس طرح ڈھاکہ مار کے آپ ہارے ہوئے کو جتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں۔ اس ملک میں فارم 47 اور فارم 45 والی کہانی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ بات کرتے ہو تضحیک کی، عدلیہ کی تضحیک کی، عدلیہ کی تضحیک کر کے دیکھو تم، آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے۔ بہت کھیل کر لیا آپ نے نظام عدل کے ساتھ۔ نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا مطلب ہے آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو، کیونکہ آئین ٹرائکوٹمی آف پاور پر ہے، ایک ستون ہے جو عوام کو انصاف دیتا ہے، اور جو نہ صرف یہ مقننہ کو بھی چیکس اینڈ بیلنسز میں رکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ قانون بھی آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ یہ بھی عدلیہ کی ہی اختیار میں ہے، اور عدلیہ کے اختیار میں آرٹیکل 189 اور 190 یہ بھی ایک عمرانی معاہدہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر شخص تابع ہے کہ معاونت کرے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی عملداری پر یقینی بنائے گا۔ تو آپ کیسے آئین سے ماورا کوئی کام کرتے ہو؟ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور لیگل فریٹرنٹی بالکل ہم نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو پراکسیز جو کرتے ہیں ذرا آ کر دیکھیں عوام کے اندر، ان کو پتہ چل جائے گا، بار میں آ کر دیکھیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا غم و غصہ ہے اور کتنی نفرت ہے ان کے خلاف۔ ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے، اور آئین پر عملداری یقینی بنائیں گے، اور قانون کی پاسداری پر، اور ججز کی ہم شیلڈ بن کے کھڑے ہوں گے۔ آج اگر ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابا زنجیر کر دیا گیا ہے، اور آج اگر عدلیہ ساری ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ کیس ہے اس پر کامنٹ نہیں ہو سکتا، نہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے، نہ سینٹ میں ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ جس طرح کا سے، اور پھر لائیو دکھایا جاتا ہے، لائیو سٹریمنگ۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ظلم نہیں چلے گا۔ اب عمران خان کو جب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان کا وہ ایڈریس لائیو دکھایا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان کو خود سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو
اگر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کال کوٹھی سے لا کر اسے 4 دن وہ سپریم کورٹ میں تقریر کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں کر یہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ اور اگر عمران خان کو آپ اس پر لاتے بھی ہیں، ویڈیو لنک پر لاتے بھی ہیں، تو بھی آپ اس کا جو ہے میوٹ کر دیتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت آپ نے، کس ڈپلیسٹی میں آپ نے میوٹ کیا اس کو؟ تو میں یہ بنتی کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ انہیں طلب کریں گے، اور یہ تاریخی کتاب ہوگا، آپ دیکھیں گے، قوم اور ملک دیکھے گی اس کو کہ کس انداز سے اس ملک پر جو ہے ان قوتوں نے جو ہے غلبہ اور قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ عوام کی. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.